So this is 23rd lecture of our course, General Methods of Teaching. Before starting, let's see what are objectives of the session. So by the end of the session, you will have reflected upon your own image of a child. You will have reflected upon the concept of holistic development of a child, and you will have identified general milestones in early years. جو دنیا ہے یہ بچوں کے امیجز سے بھری پڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ فرشتہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک امیج ہے. دوسرا امیج بہت جو کامن امیج ہے وہ ہے پھول کا، کہ بچے تو پھولوں جیسے ہوتے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے امیجز ہیں. آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے اندر امیجز نظر آئیں گے، آپ کو فیملی فوٹو البمز کے اندر بچوں کے ڈفرینٹ امیجز نظر آئیں گے، کتابوں کے اندر امیجز ہیں. جتنے بھی امیجز ہوتے ہیں یہ ایکچولی میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک بہت کامن امیج جو ہمارے عام طور پہ دیہاتوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہے وہ نور ہے. اچھا، بڑی ایک عجیب بات یہ ہے، دودھ کو بھی نور سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر بچے سے دودھ گر جائے، بچے کو ماں باپ مار بھی دیتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بچہ فرشتہ ہے، بچہ نور ہے، اسی فرشتے سے دودھ گر گیا تو ہم نے بچے کو مارا کہ تم نے نور کو نیچے گرا دیا ہے. یہاں پہ امیج کے اندر کانٹراڈکشن بھی آتی ہے کہ کیا بچہ زیادہ اہم ہے یا دودھ زیادہ اہم ہے. کچھ اسٹیریوٹائپس بھی آ جاتے ہیں. یہ ہماری عام زندگی کی مثالیں ہیں. جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سوسائٹی از ایکسٹینشن آف دا اسکول اینڈ اسکول از ایکسٹینشن آف دا سوسائٹی، تو ٹیچر جو ہے وہ بھی تو اسی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی امیج ہوتا ہے بچے کے حوالے سے، اور جو ایک استاد بچے کے متعلق سوچتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے ٹیچنگ میتھڈز جو ہے وہ ڈیوائز کرتا ہے. اگر استاد یہ سوچتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو کچھ نہیں آتا، بچہ جو ہے وہ بلینک سلیٹ ہے، جو میں اس کو لکھ کر دوں گا، اس سلیٹ کے اوپر جو کچھ میں لکھوں گا وہی اس بچے کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یقیناً ہمارا ٹیچنگ میتھڈ مختلف ہوگا. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پاس کچھ نالج ہے تو پھر شاید کہ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ امیجز جو ہیں جو کہ ہسٹری کے اندر ایگزسٹ کرتے رہے ہیں بچے کے حوالے سے، ان امیجز کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ از اے چائلڈ اے ٹیبولا راسا این ایمٹی ویسل ٹو بی فلڈ بائی نالج؟ اسی کے ٹیبولا راسا کی ایکسٹینشن میں بلینک سلیٹ کا امیج بنا. جان لاک ہی ہیز ہز اون کنٹریبیوشن ان ہسٹری آف ایجوکیشن. اس نے کہا کہ بچہ جو ہے یہ ایمٹی ویسل ہے، خالی برتن کی طرح ہے. اس برتن کو اگر آپ پانی سے فل کریں گے تو برتن کے اندر پانی آ جائے گا، دودھ سے فل کریں گے تو دودھ بن جائے گا، کسی اور لکوڈ سے فل کریں گے تو وہی چیز اس کے اندر آ جائے گی. مطلب یہ کہ بچہ انیٹلی کسی نالج کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، آپ نے جو کچھ اس کے اندر ڈالنا ہے بچہ ویسے ہی بن جائے گا. کچھ جگہوں کے اوپر جرنل آف سائیکو ہسٹری، اس کے اندر بچے کا جو امیج دیا گیا ہے بہت خوفناک امیج ہے. وہ یہ کہ چلڈرن آر کنٹینرز آف پوائزن. کنٹینرز آف پوائزن کی بات کریں تو یہ اس کے اندر شاید اسی امیج کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ خالی کنٹینر ہے. ایڈلٹس جو ہیں، ٹیچرز، پیرنٹس، سوسائٹی ممبرز، وہ سب کیا کرتے ہیں، اپنا اپنا پوائزن ان بچوں کے اندر ڈالتے جاتے ہیں. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اتنا ہی پوائزن آ چکا ہوتا ہے جتنا کہ سوسائٹی کے اندر ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس امیج کے اوپر، مے بی آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ سائیکو ہسٹری کے جو جرنل ہے اس کے اندر اس بات کو کہا گیا کسی ایک آرٹیکل کے اندر. تو اگر ہمارے ہاں یہ امیج ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایمپٹی ویسل ہے، تو اس ایمپٹی ویسل کو آپ کسی چیز سے بھی بھر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو پوائزن سے بھریں گے تو بچہ
پوائزنس ہی بنے گا. اگر آپ اس کو کسی اور چیز سے فل کریں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ بینگ بنے گا. دوسری امیج کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ڈارون کا امیج تھا. ڈارون کا امیج یہ ہے کہ چائلڈ از اے بایولوجیکلی لرنڈ بینگ، یعنی کہ اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ لرن کر سکے. جو کچھ بھی ایک آرگنزم لرن کرتا ہے بایولوجیکلی اسی لرننگ کو آگے ٹرانسمٹ بھی کر سکتا ہے. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف انسان نہیں ہے جو کہ لرن کر سکتے ہیں، باقی کے اینیملز جو ہیں وہ بھی لرن کر سکتے ہیں، بلکہ لرن کرتے ہیں. اب ایک جانور کی لرننگ، چاہے وہ چوہا ہو، گائے ہو، اس کی لرننگ کبھی بھی ویسی نہیں ہو سکتی جیسی کہ ایک انسان کی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بایولوجیکل فریم ورک، اس کا بایولوجیکل سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ اس کے جو بچے ہوں گے وہ ان کو اپنی ہی قسم کی لرننگ کو آگے ٹرانسمٹ کرے گا. سو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ بایولوجیکل بینگ ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے کیپیسٹی، بلکہ اس نے بہت سارا کچھ آلریڈی ایکوائر کیا ہوا ہے اور اسی چیز کو وہ آگے یا اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بایولوجیکلی لرنڈ بینگ ہے. برونر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ برونر کا امیج یہ تھا کہ چائلڈ از اے نیچرل ڈسکورر. اگر نیچرل ڈسکورر کا امیج لے کے ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ پھر ایمٹی ویسل نہیں ہے. ایمٹی ویسل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اور شخص اس کو فل ان کر رہا ہے. نیچرل ڈسکورر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود سے سیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خود سے فل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ڈسکور کر سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا امیج روسو کے امیج سے ملتا ہے، جس میں کہ روسو نے کہا کہ all children are perfectly designed organisms who are ready to learn from their surroundings. تو اگر ہم اس امیج کو لے کر چلیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بچہ سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا سیکھنا ڈیپینڈنٹ ہے اس کے انوائرمنٹ کے اوپر. انوائرمنٹ اگر بہت رچ ہے، کنڈیوسو ہے لرننگ کے لیے، تو بچہ بہت زیادہ کچھ آسانی سے لرن کر لے گا. لیکن اگر انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے تو وہ لرن نہیں کر سکے گا. فار ایگزامپل، ایک بچہ جنگل میں رہتا ہے، اس کی لرننگ مختلف ہوگی. ایک بچہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، کھیتوں میں اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے، اس کی لرننگ اور طرح کی ہوگی. ایک بچہ فیکٹری ایریا کے اندر رہ رہا ہے اور اس کا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ فیکٹری کے ورکرز ہیں، اس کی لرننگ ڈفرینٹ ہوگی. اور ایک ایسا بچہ ہے جو کہ بہت زیادہ جس کا انٹریکشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ہے، ویڈیو گیمز بہت کھیل رہا ہے، اس کی لرننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی. اور ایک ایسا بچہ ہے جو کہ ان ساری چیزوں کا مکسچر اس کے پاس موجود ہے. مے بی اس کے ارد گرد میں کوئی فارم ہاؤس بھی ہے، اس کے ارد گرد میں کوئی بہت بڑے بڑے جنگلات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کے گھر کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ کی فیسلٹی بھی موجود ہے. تو اس کی لرننگ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن روسو کا امیج یہ ہے کہ a child is perfectly designed organism ready to learn. مطلب یہ کہ جیسا بھی ماحول ہوگا بچے کے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس ماحول سے سیکھ سکتا ہے. جان ڈیوئی کا یہ کہنا تھا، بچے کا امیج اس کا جو یہ تھا کہ a child is a person who can learn according to her or his own interests. کہ بچہ جو ہے وہی سیکھتا ہے جس میں اس کو دلچسپی ہو. بچہ وہ ہر کچھ نہیں سیکھے گا، مے بی اس کے ارد گرد بہت سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہ صرف وہی سیکھتا ہے جس کے اندر وہ انٹرسٹڈ ہے. اب آپ دیکھیں بینگ فیوچر ٹیچرز، آپ دیکھیں کہ آپ کا امیج کیا ہے. از اٹ نیئرر ٹو جان لاک؟ از اٹ نیئرر ٹو ڈارون؟ اور از اٹ نیئرر ٹو برونر؟ یا آپ کا امیج روسو کے امیج سے ملتا ہے، یا جان ڈیوئی کی امیج سے ملتا ہے، یا آپ کا کوئی اپنا اور امیج ہے؟ آپ کے لیے اپنے امیج کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر، اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اوپر ریفلیکٹ کر سکیں. اگر آپ کا اپنا کوئی بچے کے حوالے سے امیج ہی نہیں ہے تو یقیناً آپ کی جو ٹیچنگ ہوگی وہ ویل انفارمڈ نہیں ہوگی. ابھی ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ فیکٹس کے اوپر وچ آر ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ڈیولپمنٹ.
یہ کیا فیکٹس ہیں؟ ایٹ برتھ a baby's brain already has 1 billion cells. It is very interesting fact. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایمپٹی ویسل ہے یا وہ صرف اپنے انوائرمنٹ سے ہی سیکھے گا، تو ہمیں اس فیکٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر 1 بلین سیلز موجود ہوتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہوتے کے ساتھ ہی لرننگ کی کیپیسٹی موجود ہے. دس از اباؤٹ دا سیم نمبر آف اسٹارز ان دا ملکی وے. اتنے زیادہ سیلز بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں پیدائش کے اوپر. ایک اور فیکٹ دیکھتے ہیں. ان لائک دا ریسٹ آف اے نیو بیبیز باڈی، دا برین از ناٹ کمپلیٹ ایٹ برتھ. ان آرڈر ٹو اسٹارٹ ورکنگ، the cells need to communicate with each other. As a baby starts to experience life, connections are made between cells. The more connections are there, the more the brain can do. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آرگنزمز جو ہوتے ہیں پورے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹانگوں کی گروتھ ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھوں کی گروتھ ہو چکی ہے، آنکھوں کی گروتھ ہوئی ہے. A child is able to see, a child is able to hear. اس کی باقی کی گروتھ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو برین ہے وہ کمپلیٹلی گرو نہیں ہوا ہوتا. اس کے برین کے اندر 1 بلین سیلز تو موجود ہیں، لیکن سیلز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. وہ کمیونیکیٹ یعنی کہ ان کے درمیان میں نیورونز جو ہیں ان کے درمیان میں گیپ ہے. وہ گیپ صرف اسی وقت فل ہوگا جب بچہ جو ہے اپنے ارد گرد سے آوازیں سنے گا، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کرے گا. جیسے ہی بچہ آبزرو کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کے کنیکشنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ 8 سال تک بچے کی برین ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے. باقی کے باڈی پارٹس گرو کرتے ہیں، لیکن جو برین ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے جو نیورونز کے درمیان گیپس ہوتے ہیں وہ فل ان ہو رہے ہوتے ہیں. سو چائلڈ ڈیولپمنٹ از دیئر، برین ڈیولپمنٹ از دیئر. تو برین جب تک کہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں وہ والا ٹائم جو ہے 0 سے 8 ایئرس تک کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ برین سیلز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کے رزلٹ میں آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لینگویج جو ہے بچے جتنی تیزی سے اس ٹائم میں سیکھتے ہیں بعد میں نہیں سیکھ پاتے. خاص طور پہ سیکنڈ لینگویج. جو بچے انگلش میڈیم سکولز میں چلے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی انگریزی سیکھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ بچوں کو انگریزی جو ہے 10 یا 12 سال کی ایج کے اندر سٹارٹ کی جائے. کچھ بچے انگلش میڈیم سکولز میں جاتے ہیں لیکن وہ اسپیکنگ لسننگ کے اندر ان کو وہ ماحول نہیں ملتا کہ ان کی اسپیکنگ اور لسننگ امپروو ہو سکے. ریڈنگ رائٹنگ امپروو ہو جاتی ہے لیکن اسپیکنگ لسننگ نہیں کروائی جا رہی ہوتی. بعد میں ان کے لیے یقیناً مشکلات ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو پہلا سال ہے بچے کی برتھ کے فوراً بعد کا، اس میں برین ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. 1 سال سے 2 سال کے ٹائم میں اور کم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور 8 سال کے بعد عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ برین گروتھ ہوتی ہے، برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ایک اور فیکٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں بچوں کے حوالے سے. A baby's brain develops so fast that by age 2, a child who is developing normally has the same number of connections as an adult has. By age 3, a child has twice as many brain connections as an adult. آپ نے دیکھا ہوگا بچے سوال بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بچے کو زبان لگ جائے تو بس وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے. اس کی ریزن صرف انوائرمنٹ نہیں ہے، اس کی ریزن اس کی بایولوجیکل سیٹ اپ ہے، بایولوجیکل فریم ورک ہے. 2 سال کا جو بچہ ہے اس کے اندر برین کنیکشنز اتنے ہی ہیں جتنے کہ ایک ایڈلٹ کے ہیں. جتنا ایک ایڈلٹ جو ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے، فنکشنل ہے، اتنا ہی 2 سال کے بچے کا ہوگا. جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کے کنیکشنز تو ایڈلٹ سے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں.
بچے پھر ہمارے سے سوال کرتے ہیں, ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ کیا ہر وقت بولتے ہی رہتے ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے کے کنیکشن زیادہ ہیں ہمارے سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پھر کنیکشنز جو ہیں ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے وہ بتدریج کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ایڈلٹ بچہ بن جاتا ہے تو اس کے کنیکشنز کافی کم ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. اس میں فیئر ایک ریزن ہے کہ خوف کی وجہ سے بھی بچوں کے کنیکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. یہ کچھ فیکٹس ہیں, دے آر ویری انٹرسٹنگ فیکٹس ٹو لرن اباؤٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ. بہت انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہیں کہ ہمیں ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جو بول رہے ہیں ایسے دیکھا دیکھی بولتے جا رہے ہیں. وہ دیکھا دیکھی نہیں ہو رہے ہوتے, ان کے دماغ کا اسٹرکچر ایسا ہے. اب نظر ڈالتے ہیں کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ مائل سٹونز کیا ہیں. چائلڈ ڈیولپمنٹ مائل سٹونز دیکھنے سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی ڈیولپمنٹل مائل سٹونز آر اے سیٹ آف فنکشنل اسکلز or age specific tasks that most children can do at a certain age range. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیرنٹس جو ہیں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کا ویٹ ٹھیک بڑھ رہا ہے یا نہیں, اس کی ہائٹ ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے لیے سم ٹائمز ڈاکٹرز پیرنٹس کو چارٹ بھی دے دیتے ہیں کہ اس ایج کے اوپر آپ کے بچے کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے, اس ایج کے اوپر آپ کے بیبی کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. وہ مائل سٹونز ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ مائل سٹونز آر اسکلز اور ایج اسپیسیفک ٹاسک دیٹ موسٹ چلڈرن کین ڈو ایٹ اے سرٹن ایج لیول. اگر بچے کی ہائٹ ایک پرٹیکولر نہیں ہوگی ایک پرٹیکولر لیول تک تو وہ یقیناً وہ کام نہیں کر سکے گا جو باقی کے بچے اس ایج گروپ کے کر سکتے ہیں. اگر اس کا ویٹ اس حساب سے نہیں بڑھ رہا ہوگا تو وہ یقیناً وہ والے کام نہیں کر سکے گا. اس کی مثال لیتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں بہت جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں دیر سے چلتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں 2 مہینے کی عمر کے اندر ہی جب وہ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس ان کو پھر بٹھاتے ہیں گود کے اندر سہارا دے کے تاکہ اس بچے کو بیٹھنا آ جائے. تو یہ وہ ٹاسک ہے بیٹھنے کی جو وہ کر سکے گا اگر اس کے باڈی کے اندر اتنی طاقت موجود ہوگی. اس لیے اس کا ویٹ ایک خاص طریقے سے بڑھنا بہت ضروری ہے, اور بچوں کے ویٹ بڑے صحت مند رہیں اس کے لیے مختلف وائٹامنس بھی بچوں کو دیے جاتے ہیں. فارمولا ملک دیا جاتا ہے, مدر فیڈ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ تاکہ بچے اس مائل سٹون پر آ جائیں. اسی طریقے سے جب ہم پری اسکولرس کی بات کرتے ہیں, وہ بچے جو کہ اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں, پری اسکول کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں, اس کے بھی ایک سرٹن مائل سٹونز ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات اہم ہے, جیسا کہ بچے جو ہیں جس طرح سے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ بچے جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا لیٹ چلنا شروع کرتے ہیں, کچھ بچے جلدی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ تھوڑا لیٹ بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے پری اسکول کے اندر بھی جو مائل سٹونز ڈٹرمن کیے جاتے ہیں اس میں کچھ بچے ان کو جلدی اچیو کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایوری چائلڈ از یونیک. بچے مختلف ہیں, ان کا ایک ایج بینڈ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس ایج تک منیمم اتنا ہونا چاہیے, لیکن میکسیمم کافی آگے تک جا سکتا ہے, بیکاز ایوری چائلڈ از یونیک. ایک نظر ڈال لیتے ہیں 30 اور 36 منتھس کے اوپر جو کہ مائل سٹونز ہیں پری اسکول کے حوالے سے. تو 30 منتھس کا ایک جو بچہ ہے یعنی کہ 2.5 سال کا بچہ, کئی اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ 2.5 سال کے بچے بھی آ جاتے ہیں, پیرنٹس ان کو بھجوا دیتے ہیں, اور 3 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں. اس کو میں نے سیپریٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ عام طور پہ پریکٹس نہیں ہے. جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پہ کچی جماعت کا کانسیپٹ ہے, جہاں پہ جو بچہ ایڈمیشن لیتا ہے وہ 4 سال کا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے. اسی طریقے سے جو اور بہت سارے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں پہ جو بچہ ایڈمیشن لیتا ہے پلے گروپ کے اندر وہ عام طور پہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, لیکن 3 سال سے پہلے کی عمر کے بھی بچے جا سکتے ہیں. اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس عمر کے بچے جو ہیں ان کا جو کوگنیٹیو لرننگ ہے جو کہ ان کے ریلیٹڈ ہے انٹلیکٹ کے ساتھ وہ کیا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. So a 30 months old child who is in preschool can hold in mind a whole sequence of spatial maps and know where things are
in their environment, کہ اس کو پتہ ہے کہ میری کلاس روم کیسی ہے, اس کے اندر کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے. اور ایک اور جو چیز ہے, اس کو اپنے کلاس روم کا راستہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر وہ آسان جگہ کے اوپر ہے تو اس کو اپنے کلاس روم کا پتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچے کو اپنی گلی کے اندر پتہ ہے کہ اس جگہ پہ میرا گھر ہے تو اس کے ساتھ والا گھر کس کا ہے, پارک ہے تو پارک کا راستہ پتہ ہوگا. تو 2.5 سال کے بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتنا بچہ جو ہے اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے سے کہیں کہ آپ وہاں سے چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے آپ لے کر آئیں, یا یہ چیز اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیں. تو اس سے یہ ہے کہ بچے کی وہ والی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جائے گی. 36 منتھس کے بچے کی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. A preschool child of 36 months can now hold 2 different emotions in his mind at the same time, such as being sad that he spilled ice cream on his clothes, but glad that he is at a birthday party. تو اگر ہم یہ والی بات کریں, 36 منتھس کا جو بچہ یا 3 سال کا بچہ ہے, اس کے ذہن میں ایک ہی وقت میں 2 ایموشنز آ سکتے ہیں. So he can hold 2 emotions at the same time, خوشی کا, افسوس کا. اسی طریقے سے اور ایموشنز بھی, کہ ایک طرف میں اس کو ہوتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں, وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے, اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑا سا روتا بھی ہے. اور اگر اس کو پیرنٹس یا ٹیچر کہیں کہ اچھا نہیں آپ آرام سے بیٹھ جاؤ, ہیو سم ریسٹ, تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں میری چوٹ ٹھیک ہے. کہ اس کو ایک طرف میں تکلیف بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اپنے کھیل کو مس بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بینگ ٹیچرز ہمارے لیے جاننا امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم بچے کو اسی کے حساب سے ٹریٹ کر سکیں. اب ہم نظر ڈالتے ہیں جنرل مائل سٹونز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ مائل سٹونز تھوڑے بہت فرق کے ساتھ نظر آئیں گے. انٹرنیٹ کے اندر بھی مے بی اس کے اندر ایک آدھ چیز اور ایڈ ہوئی ہو, لیکن آپ کو یہ جنرل مائل سٹونز ہیں, اس کو نام مختلف دیے جا سکتے ہیں لیکن دے آر دیئر. کلاسیفیکیشن ان کی ڈفرینٹ ہوگی, ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ. I have tried to keep very simple milestones on this slide. Let's have a look on these milestones. Gross motor. Gross motor skills کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے پری اسکول ایجوکیشن کے اندر اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر. دیکھتے ہیں کہ گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہے کیا. It is using large groups of muscles to sit, stand, walk, run, keeping balance and changing positions. بچوں کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر بہت ایک کامن پریکٹس ہے کہ بچوں کو جمپنگ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. وہ کھیل بھی ہے لیکن اس کھیل کا ایک پرپز ہے. پرپز کیا ہے؟ تاکہ ان کی گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہو. بچوں کو پری اسکول کے اندر اور جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے آپ ہاتھوں کو اسٹریچ کریں, ایسے ایسے, بہت یہ کامن پریکٹسز ہیں. اسی طریقے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ رن کریں. پھر ان کو کئی دفعہ میں کچھ گیمز ہوتی ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ گول گول گھومیں, میوزک چلا دیا جاتا ہے, میوزیکل چیئرز کا کہا جاتا ہے کہ بچوں کو بیٹھنا اٹھنا تاکہ ان کے مسلس اسٹرانگ ہو. ایکسرسائز کیوں کہا ریکمینڈ کی جاتی ہے؟ خاص طور پہ جو پیشنٹس ہیں, کمر کے پیشنٹس ہیں یا جن کے گردن میں درد ہوتا ہے, تو ان کو ڈاکٹرز فزیو تھراپسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ آپ کے وہ مسل اسٹرانگ ہوں. جو بچوں کے حوالے سے اس کو ہم گراس موٹر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ بچوں کے یہ والے مسل اسٹرانگ ہوں تاکہ وہ یہ والے کام کر سکیں. کچھ بچے جو ہیں وہ بیلنس نہیں رکھ سکتے جب چلتے ہیں, بہت آسانی سے گر جاتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ایک دم سے لڑک جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے جو ٹانگوں کے مسلز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر پری اسکول کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ بچے کو صرف حساب کتاب نہ سکھائیں, ان کو کاؤنٹنگ نہ سکھائیں. آپ کا فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچے اس ڈیولپمنٹل مائل سٹون کے اوپر بھی آئیں. I have seen some private schools who just focus on general knowledge. بچوں کو رٹوائی چلے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا جنرل نالج کا ٹیسٹ ہی ہوتا جاتا ہے کہ ہمارا ملک کا نام کیا ہے, پاکستان کس نے بنایا.
یہ چیزیں بچہ رٹ رہا ہے، وہ آپ کو اس کے جواب دیتا چلا جائے گا. بچے کو نہیں پتا کہ قائد اعظم کون تھے، ملک کس کو کہتے ہیں. 3 سال کے بچے کو ملک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. 4 سال کے بچے کو بھی ملک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اس کو جغرافیکل لوکیشنز کا نہیں پتا ہوتا. ہم بچے کو وہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ایج سے مطابقت نہیں رکھتا. اب جو پری اسکول کے اندر مائل سٹونز ہیں وہ تو یہ جنرل نالج کے ہیں ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہیں. اس کے اندر امپورٹنٹ مائل سٹون گراس موٹر ڈیولپمنٹ کا ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس فائن موٹر ڈیولپمنٹ کا. دیکھتے ہیں کہ فائن موٹر ڈیولپمنٹ کیا ہے. اٹ از اباؤٹ یوزنگ ہینڈس ٹو بی ایبل ٹو ایٹ، ڈرا، ڈریس، پلے، رائٹ اینڈ ڈو مینی ادر تھنگس. گراس موٹر مسلز وہ ہوتے ہیں جس سے آپ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے ذکر کیا چلنے کا کام، بازو اوپر کرنا، آپ وائپر لگا رہے ہیں یا کچھ بھی، یہ سارے اس کے اندر آپ کے گراس موٹر مسلز انوالوڈ ہیں. فائن موٹر مسلز جو کہ چھوٹے مسلز ہیں، آپ کی فنگرز کے مسلز ہیں، دے آر نون ایز فائن موٹر مسلز. تو فائن موٹر ڈیولپمنٹ از ایکولی امپورٹنٹ. اس میں آپ بچے سے کہیں کہ وہ کلرنگ کرے. جس طریقے سے ہم بچوں کا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کلر پک کریں. آپ نے اس کو کہا ایک ہاتھی کی تصویر دے دی، کہا کہ اس کو کلر کرے. بچہ جو ہے وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہرے رنگ سے کروں. ہم ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو گرین نہیں بیٹا، ہاتھی گرین نہیں ہوتا، اس کو آپ گرے کرو یا آپ اس کو براؤن کرو. بچہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو گرین ہی کرنا. ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لے آئیں گے کہ وہ گرے کرے یا براؤن کرے. بچے کا نہیں دل، اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ تھوڑا سا کرے گا اور فارغ. اب ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت میں، کیونکہ بینگ ٹیچر آئی ڈونٹ نو ڈیولپمنٹل مائل سٹون، میرا فوکس یہ ہے کہ وہ رنگ ٹھیک کرے. بچے کو کوئی غرض نہیں ہے کہ رنگ کیا ہے، وہ تو اپنی امیجنیشن میں اس کو گرین ہاتھی اچھا لگ رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں کس چیز کا نقصان کر رہی ہوں بچوں کا؟ میں اس کی فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہونے سے روک رہی ہوں. بچہ گرین کلر کرے، اس کے کم از کم اس کے فائن موٹر ڈیولپمنٹ تو ہوگی نا. مجھے انٹرسٹ اس بات کا ہے کہ وہ صحیح کلر کرے، براؤن کلر کرے یا گرے کلر کرے. لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ امپورٹنس کیا ہوتی ہے پری اسکول ایجوکیشن کے اندر. اب ایک اچھا استاد جو ہے کیا کہنا چاہیے، جس کو پتہ ہے ان ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کا، وہ کیا کرے گا؟ اگر بچے نے گرین کلر کیا ہے لیکن اس نے کوشش کی ہے کہ ہاتھی کے اندر کرے، باہر نہ کرے، تو وہ تو اس کو شاباش بھی لکھ کے دے گا، سٹار بھی دے گا. لیکن اگر بچے نے براؤن کلر کیا ہے لیکن اس کے جو کلرنگ ہے وہ ہاتھی کی باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے، تو وہ اس کو کہے گا کہ بیٹا اس کو دوبارہ کرو، شاید کہ وہ اتنا انکریج نہ کرے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائن موٹر ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور اس کے حساب سے ہم نے اپنی ٹاسکس جو ہیں جو بچوں کو دینی ہے اس کو ہم سیکوینس کریں گے. پہلے دن ہی ہم بچے کو الفابیٹس لکھنے کو نہیں دے دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بچہ کلر کرے گا، اس کا ہاتھ کچھ چلے گا، اس کے بعد جو ہے بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا بچہ بیٹا سرکل بناؤ، کروز بناؤ. ہم اس کو یہ نہیں کہ الفابیٹس لکھنے کو دے دیں کہ آپ کیپٹل لیٹر لکھو، اے لکھو، بی لکھو، سی لکھو. اس کے لیے ٹائم چاہیے. بچے کی جتنی زیادہ فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی بچہ اچھا لکھنا شروع ہو جائے گا. سو بینگ پری اسکول ٹیچر وی نیڈ ٹو نو what are developmental milestones in fine motor development. تیسرے پر نظر ڈالتے ہیں, that is cognitive development. So cognitive development is related to thinking skills including learning, understanding, problem solving, reasoning and remembering. Remembering کی بات کریں تو یہ یاد رکھیے گا, remembering is not about giving general knowledge to children. بچہ اس کو رٹا لگاتا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے, اس کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ نہیں بنتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ بچہ وہ چیزیں یاد رکھتا ہے جس کا اس کو پتا ہے کہ یہ یوزفل ہے, خاص طور پہ اس کی کمیونیکیشن میں. ایک اور بات کہ بچہ جو ہے جو لینگویج سیکھتا ہے وہ بیسیکلی آؤٹ آف نیڈ سیکھتا ہے. آؤٹ آف نیڈ کی بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے
اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پھر وہ سنتا ہے کہ اس کے ارد گرد کون سے الفاظ بولے جا رہے ہیں، انہی الفاظ کو پھر یوز کرتے ہوئے وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر لیٹر سٹیج کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ لینگویج از ایکچولی سم تھنگ وچ ہیلپس ان ڈیولپمنٹ. تو ریممبرنگ کے اندر جنرل نالج کی بات نہیں ہے خالی، یہ وہ چیز ہے جو کہ ووکیبلری سے ریلیٹڈ ہے، جو لینگویج سے ریلیٹڈ ہے. بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کوئی نیا لفظ بولیں وہ پک کر لیتے ہیں، وہ پک کرتے ہیں، نہ صرف اس کو یاد رکھتے ہیں بلکہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس طرح سے ہم وائگوٹسکی کی تھیوری کی بات کرتے چلے آئے ہیں، کہ ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ بات کریں. جس طریقے سے یہ لینگویج کا مائل سٹون ایک علیحدہ سے بھی ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن تھنکنگ سکلز کے لیے بھی لینگویج کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. پھر پرابلم سالونگ کی بات کریں تو بچوں کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ آپ بلاکس پکڑیں. کھیل کھیل کے اندر جو بچوں کو سکھانے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں، بلاکس لیں، اس سے آپ ایک بلڈنگ بنائیں، ٹیبل بنائیں، چیئر بنائیں. تو بچوں کے لیے ایک پرابلم دی جاتی ہے، اس کو وہ سالو کرتے ہیں اس سچویشن کے اندر. دس از سمپل پرابلم سالونگ. پھر ٹوائز جو ہیں ایٹ ٹائمز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بچے اس کو توڑ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے بچے اس کو خراب کریں گے لیکن اس کو بعد میں ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو اگر کوئی سا بھی کام دیں ان کا دل چاہتا، وہ کہتے ہیں میں خود. ماں باپ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے مجھے کرنے دیں، ان کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے کو. بچوں کو پیرنٹس ایٹ ٹائمز بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، اس سے بچے کھانا نہیں سیکھتے صحیح طرح سے، بہت ڈیلے ہو جاتی ہے ان کی یہ والی لرننگ. تو بچے جو ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے اپنے کپڑے خراب کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بچے کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اس مسئلے کو حل کرنا سیکھ جاتے ہیں. اب نظر ڈالتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹل مائل سٹون کے اوپر، دیٹ از لینگویج. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا لینگویج کا کسی حد تک، لیکن اس کو اور دیکھتے ہیں کہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہے کیا اور یہ بچوں میں کیسے کی جا سکتی ہے. اٹ از اباؤٹ اسپیکنگ. ہم بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے 3 سال کے بچے سے کہ وہ بہت لمبے لمبے سینٹینسز لکھے گا. لینگویج کی بات کرتے ہیں، پری اسکول کے اندر زیادہ فوکس اسپیکنگ کے اوپر ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ٹاک اور بی سائلنٹ. سوال یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو سائلنس میں رکھتے ہیں بچہ بولنا کیسے سیکھے گا. لینگویج میں اسپیکنگ ہے، یوزنگ باڈی لینگویج اینڈ جیسچرز، کمیونیکیٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ واٹ ادرس سے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ آپ کو کوئی سینٹینسز میں لکھ کے دے دے گا. لینگویج ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو بولنا آئے، بچے کو سننا آئے، بچہ جو چیز سن رہا ہے اس کو انٹرپریٹ کر سکے، اس کے اوپر سوال جواب کر سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے. سو دس از لینگویج ڈیولپمنٹ. ڈو ریمبر یو کین ناٹ help a child developing language if you ask her or him to be silent. بولنا سیکھنے کے لیے بولنا ضروری ہے. لاسٹ ڈیولپمنٹل مائل سٹون کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ریگارڈنگ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. دس از سوشل ڈیولپمنٹ. سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ انٹریکٹنگ ود ادرس، ہیونگ ریلیشن شپس ود فیملی، friends and teachers, cooperating and responding to the feelings of others. It's a very important milestone. Early childhood education کے اندر ہم نے بچوں کو اردو، انگریزی، میتھ، سائنس، اسلامیات نہیں پڑھانی. ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارا جو کریکولم ہے، that should not be subject oriented. It should be integrated and should be designed to achieve these milestones. ہمارے جو وہ کریکولم ہے، ہم جس طریقے سے بھی پڑھائیں، ہمیں علیحدہ علیحدہ سے کتابیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کی گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہو، فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہو، لینگویج ڈیولپمنٹ ہو، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو، اور موسٹ امپورٹنٹلی سوشل ڈیولپمنٹ ہو. سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز شیئرنگ ہے. بچوں کو کہا جاتا ہے اسکولوں کے اندر کہ آپ اپنا لنچ لے کے آئیں.
بچے لنچ لے کے آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. بچوں کو مزہ آتا ہے شیئرنگ کے اندر، لیکن اگر ہم بچوں کو اس قسم کا اپرچونٹی نہیں دیں گے، بچے کبھی بھی بڑے ہو کے کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں دے میک فرینڈز ویری ایزیلی، کچھ اور بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت شائع ہوتے ہیں، وہ فرینڈز بنانا نہیں جانتے، یا ان کی اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کہ کیا ریزن ہے؟ سمپل ریزن یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ان کو اس قسم کا موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اس میں میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ کہاں ہے. موسٹلی میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ کو علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا، اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ از اباؤٹ تھنکنگ اسکلز. تو چاہے وہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ اسپیشل ہے، چاہے وہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے انڈر ڈال دیتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ کو علیحدہ سے اس لیے مائل سٹون کے طور کے اوپر لکھا جاتا ہے کیونکہ لینگویج ریلیٹس ٹو ڈیولپمنٹ، کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی لینگویج ڈیولپمنٹ کے بغیر ادھوری ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو لکھنا آ جائے، ٹریسنگ آ جائے، سارا کچھ، اس کو لینگویج کے اندر نہیں ڈیل کیا جاتا، اس کو فائن موٹر ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیاجے نے جو کوگنیٹو سٹیجز آئیڈینٹیفائی کی وہ کیا تھیں. 4 سٹیجز اس نے آئیڈینٹیفائی کی which are sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational stages. پری اسکول کے حوالے سے بات کریں گے، اور پری اسکول کے اندر صرف 2 سٹیجز آتی ہیں which is sensory motor stage and pre-operational stage. ہمارے جو اسکولس ہیں جس کے اندر جن کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سینٹرز یا پری اسکولس کہا جاتا ہے، اس میں صرف ایک سٹیج ڈیل کی جاتی ہے، دیٹ از پری آپریشنل سٹیج. اور پیاجے نے کہا یہ سٹیج جو ہے اٹ لاسٹ فرام 2 to 7 years and it includes use of symbols and rapid language growth. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے لینگویج کی بات کی ہے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے لینگویج جاننا ضروری ہے. تو اگر ہم پری اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم بچوں کو میکسیمم اپرچونٹیز دیں کہ وہ بولنے، کیونکہ بولنے سے ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہوگی. وہاں پہ ہیڈز ڈاؤن یا کیپ کوائٹ اس قسم کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. 4 ایئرس کے بچے کے لیے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں، گراس موٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائن موٹر ڈیولپمنٹ. سو کہیں پہ بھی کسی کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں فزیکل ڈیولپمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گراس موٹر ایز ویل ایز فائن موٹر ڈیولپمنٹ. سو 4 سال کا بچہ جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ 4 years child can skip on 1 foot, can draw man, can cut with scissors, though not very well, can wash and dry face, can dress self except ties, can stand broad jump, can throw ball, and then a child can walk and run with high motor drive. یہ جو سب کچھ ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اسکپ آن 1 foot. آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے اس عمر کا بچہ جو ہے اگر وہ نہیں کرتا تو اگر آپ پری اسکول کے ٹیچر ہیں تو بچے سے کہیں کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے جمپ کرے. پھر ڈراز مین کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے 4 سال کا وہ انسان کو پورا کیسے ڈرا کر سکتا ہے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ 1 ڈائمینشنل ناٹ 1 ڈائمینشنل 2 ڈائمینشنل مین ہوگا، لیکن اس میں 2 لائنز نہیں ہوں گی. بچہ اسی طریقے سے ایک گول سر بنا دے گا، ایک لائن ڈرا کر دے گا، اس کا ایک ایسے بازو ہوگا، ایک ایسے بازو ہوگا، ایک ایسے ٹانگ ہوگی، ایک ایسے ٹانگ ہوگی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کو ایک وہ ویژولائز تو کرتا ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو، اور اسی چیز کو پیپر کے اوپر پکٹوریل فارم کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر 4 سال کا بچہ جو ہے اس کو سیزرز کے ساتھ کاٹنا آ جاتا ہے. بہت اچھا وہ نہیں کاٹتا، لیکن وہ کبھی نہیں کاٹے گا اچھا اگر آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ بھی اگر ان کو چارٹ پیپر دے دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کاٹ سکتے.
جو لڑکیوں کی بات کروں تو جو لڑکیاں گھروں میں اسٹچنگ وغیرہ کرتی ہیں وہ بہت اچھی کٹنگ کرتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کی وہ فائن موٹر سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اگر کسی سے کٹنگ کروائی ہی نہ جائے وہ بڑا ہو کے بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بچہ جو ہے 4 سال کا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیسز نہیں باندھ سکتا لیکن باقی کا وہ اپنے آپ کو ڈریس کر سکتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو 4 سال کے بچے کو خود سے کپڑے مت پہنائیں. اسکول کے اندر بھی اگر بچے کا بٹن کھل جاتا ہے تو وہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے سے کہے کہ آپ خود سے بٹن کو بند کریں. شوز کی بات آئے گی، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے ابھی اس کی عمر 4 سال ہے تو یہ اپنے لیسز بند نہیں کر سکے گا. تو اگر بچہ نہیں کر پا رہا تو اس کو ڈانٹنے کی بجائے ٹیچر اس کی ہیلپ کرتے، یا اگر کلاس میں کوئی آیا ہے تو اس کو کہہ دے کہ وہ اس کے لیسز بند کرنے میں ہیلپ کرے. کیونکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے بینگ ٹیچرز کہ 4 سال کا بچہ یہ کام کر سکتا ہے اور یہ والا کام نہیں کر سکتا. بچہ جو ہے بھاگ سکتا ہے، ہائی موٹر ڈرائیو ہے، اس کے مسل جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ رننگ کر سکے. تو اس عمر کے بچوں کو جب ہم ایکسرسائزز کروائیں، پی ٹی کروائیں، گیمز پیریڈ میں لے کر جائیں تو ان کو رننگ کے لیے ضرور کہیں، کیونکہ اس سے ان کے مسلس اور زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. 4 سال کا بچہ جو ہے اس کی لینگویج اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. A child who is 4 years old uses complete sentences, has 1540 words vocabulary, asks endless questions, learn to generalize, highly imaginative, dramatic, can draw recognizable simple objects. اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ 4 سال کا جو بچہ ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کمپلیٹ سینٹینسز استعمال کر سکتا ہے. اگر ہماری کلاس میں کوئی بچہ کمپلیٹ سینٹینسز نہیں بول رہا تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ چائلڈ. پھر اسی طریقے سے کہ اس کی ووکیبلری جو ہے وہ تقریباً 1500 ورڈز تک ہے. 1500 ورڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ووکیبلری یہ صرف ایک لینگویج میں ہونی چاہیے. اس کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہو سکتا ہے، مے بی وہ 2 ڈفرینٹ لینگویجز کو ملا کے اتنا بنتا ہو. اور 4 سال کا بچہ جو ہے آسک اینڈ لیس کوشچنز. اگر آپ کے پاس ایسا بچہ ہے کلاس کے اندر جو 4 سال کا ہے، سوال نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لک ان ٹو دا میٹر. ہم عام طور کے اوپر چڑ جاتے ہیں بڑے ہونے کے ناطے کہ بچہ جو ہے بہت سوال کرتا ہے. اگر ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ 4 سال کی عمر ہے اور وہ سوال نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. 4 سال کے جو بچے ہیں وہ جنرلائز بھی کرنا ان کو آ جاتا ہے. جنرلائزیشن کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کچھ فیکٹس ہوں تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ جنرلائز کر سکے. فار ایگزامپل ہماری بچیاں جو ہیں وہ عام طور پہ دیکھتی ہیں کہ خواتین دوپٹہ لیتی ہیں، ان کی امی بھی دوپٹہ لے رہی ہیں، پھپھو بھی لے رہی ہیں، خالہ بھی لے رہی ہیں، تو وہ ان کو جنرلائز کرنا آنا چاہیے کہ پاکستان میں لڑکیاں جو ہیں وہ دوپٹہ لیتی ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں ہمیں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کام دیں تو دیکھیں کہ وہ کیا جنرلائز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. دے آر ہائیلی امیجنیٹو، لیکن ان کی امیجنیشن ختم ہو جائے گی اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو نرچر دیئر امیجنیشن. اس میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹوریز سنائیں. بچوں کو صرف ہم خود سے سٹوری نہ سنائیں، بچوں سے کہیں کہ وہ سٹوری ہمیں بتائے. بچوں سے کہیں کہ وہ کوئی پوئمز بنائیں اور ہمیں سنائیں. ڈرامیٹک ہوتے ہیں، ایکسپریشنز بہت زیادہ دیتے ہیں. پھر یہ اس عمر کے بچے جو ہیں دے کین ڈرا ریکگنائزیبل سمپل آبجیکٹس. اسکیئر بنا سکتے ہیں، چیئر بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، بورڈ بنائیں گے. جو بھی ان کے انوائرمنٹ کے اندر چیزیں ہوں گی، گلاس، پلیٹ، فروٹ، ان کو کافی حد تک ریکگنائزیبل شیپ کے اندر وہ بنا سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، ڈیفینیٹلی ہمارا کریکولم پھر ان چیزوں کے اوپر بیس نہیں کرے گا. ایز اے رزلٹ ہمارے بچوں کی یہ والی ڈیولپمنٹ اس لیول پر نہیں ہو سکے گی. اب دیکھتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کہ 4 سال کا جو بچہ ہے اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا مائل سٹونز ہیں، کیا کیا کچھ وہ کر سکتا ہے. کوآپریٹو ہوتا ہے 4 سال کا بچہ،
اور اس کو اچھا لگتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، وہ اکیلا کھیلنا پسند نہیں کرتا. ہائیلی سوشل، may play loosely organized group games. کچھ گیمز ہوتی ہیں جو کہ گروپ کے اندر کھیلی جا سکتی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گروپ کے اندر وہ والی گیمز کھیلے. فار ایگزامپل جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے عام طور پہ گھروں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نام لکھ لیتے ہیں، پرچیاں بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اس کے اوپر ان کو کلیکٹ کرتے ہیں، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے. یہ بہت ٹریڈیشنل سی گیمز ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک بچہ نہیں کھیل سکتا، اینڈ دے وانٹ ٹو پلے سچ گیمز. پھر کچھ ڈاکٹر کھیلتے ہیں بچے، ٹیچر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اگین دے وانٹ ٹو پلے ان گروپس. اور ہم بچوں کو بینگ پری اسکول ٹیچرز وی نیڈ ٹو پرووائڈ سچ کائنڈ آف اپرچونیٹیز ٹو آور چلڈرن. ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کے حوالے سے. ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر بات کی گراس موٹر اور فائن موٹر ڈیولپمنٹ کی. پھر ہم نے کوگنیٹیو اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا. اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از ایموشنل بیہیویئر. بینگ ٹیچرز ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 4 سال کے بچوں کا ایموشنل بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا تو تب ہم جو کچھ بھی کریں گے بچوں کو جو ہمارے لیے آسان ہوگا بچوں کے حوالے سے، ان کے لیے کچھ جو ہم ٹریٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ 4 سال کے بچے کا ایموشنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. A 4 years old child seems sure of herself or himself. At times, a 4 years old child shows out of bounds behavior کہ آؤٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس بچے کو اگر ہم سنب کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کریں گے تو وہ زیادہ آؤٹ آف باؤنڈز بیہیویئر شو کرے گا. اور اگر ہم اس کو مکمل فریڈم دے دیتے ہیں تو وہ اس سے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اگین آؤٹ آف باؤنڈز بیہیویئر بھی شو کر سکتا ہے. تو 4 سال کے بچے کو ہمیں کنٹرولڈ فریڈم دینی چاہیے کہ ہم فریڈم ضرور دیں لیکن اس کو تھوڑا کنٹرول، اس کا اسپیکٹ کنٹرولڈ ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے بہت ڈیفائنڈ نہ ہو، نیگیٹو نہ ہو. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 سال کا جو بچہ ہے اس کے لیے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کیا ہوں گے. A 5 years old child hops and skips, braces without help, has good balance and smoother muscle action, skates, rides wagon and scooter, prints simple letters, handedness established, ties shoes, and interestingly, girls' small muscle development is about 1 year ahead of boys. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو بچیوں کی ہینڈ رائٹنگ بچوں سے بہتر نظر آتی ہے تو اس کی بایولوجیکل ریزن ہے، کیونکہ بچیاں جو ہیں ان کی اسمال مسل ڈیولپمنٹ جو ہے بچوں سے 1 سال آگے ہوتی ہے. اٹس ناٹ ٹرو فار ایوری سنگل گرل اینڈ بوائے بٹ اٹ از ٹرو فار موسٹ آف دا گرلز اینڈ بوائز. اب دیکھ لیتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور لینگویج اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. تو 5 سال کا بچہ جو ہے اس کا ذخیرہ الفاظ 2000 ورڈز ہیں، اور 5 سال کا بچہ لمبی لمبی کہانیاں سناتا ہے. اس کو ڈائریکشنز کا پتہ ہے، اپنے اسکول کا راستہ بھی پتہ ہوگا، اپنے اسکول کے اندر کمرہ کا بھی پتہ ہوگا، اپنا نام پڑھ سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے، کاؤنٹنگ 10 تک آتی ہے. اگین آسک اینڈلیس ڈفرینٹ کوشچنس. اور پھر فکشن لائنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں یہ بچہ سٹوری میکر ہے یا سٹوری ٹیلر ہے. وہ اس کی ایکچولی وہ شو کرتا ہے کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو سارے مائل سٹونز ہیں یہ ایوریج ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچہ انہی مائل سٹونز پر آئے گا. کچھ بچے ہو سکتے ہیں کہ جن کا ذخیرہ الفاظ 2000 سے زیادہ ہو. یہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ منیمم ہے. بچے جو ہیں 5 سال کی عمر میں نے بہت بچے دیکھے ہیں جن کو 50 تک کی کاؤنٹنگ بھی آتی ہے، لیکن ہمیں وریڈ ہونے کی ضرورت ہے اگر کوئی بچہ اس مائل سٹون پر بھی نہیں آ رہا. ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ 5 سال کا جو بچہ ہے اس کا سوشل ڈیولپمنٹ اس کی کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. 5 سال کا بچہ جو ہے ہائیلی کوآپریٹو اور
A 5 years old child has special friends. وہ الفاظ بھی یوز کرتا ہے کہ دس از مائی بیسٹ فرینڈ, یا یہ والا فرینڈ جو ہے اس کے ساتھ میں کم ٹائم گزارتا ہوں. 4 سال کا بچہ ہر ایک کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. 5 سال کا بچہ, اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ بیٹھوں. اسپیشل فرینڈس بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور ٹیبل گیمز اس کو اچھی لگتی ہیں, چاہے وہ جگسا ریڈنگ ہو یا کچھ بھی ہو, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مل جل کر کھیلیں. اور وہ اسکول کے رولز بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور پرائڈ بھی لیتا ہے رسپانسبلٹی لینے کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کو شو کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کی کلاس میں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ 5 سال جس کی عمر ہے اور اس کا کوئی اسپیشل فرینڈ نہیں ہے, ہم عام طور پہ کرٹیسائز کیا کرتے ہیں بینگ ٹیچرز, تم ہمیشہ اسی بچے کے ساتھ ہی بیٹھتے ہو یا بیٹھتی ہو, دوسروں کے ساتھ بیٹھا کرو. اٹس ناٹ اے گڈ بیہیویئر. بھائی 5 سال کا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. ہم بڑے ہیں, ہمارے کچھ اسپیشل فرینڈز ہوتے ہیں, 5 سال کے بچے کے بھی تو ہوں گے, اور ہمارا دل ہوتا ہے نہیں ہم اپنی مرضی سے گروپس چینج کرتے رہتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے سوشلی اتنے میچور نہیں ہو پاتے. ہم ان کو یہ الاؤ ضرور کریں کہ آپ سب کے ساتھ ملیں, بیٹھیں, انٹریکٹ کریں, بٹ لیٹ دیم ہیو اسپیشل فرینڈس. اب دیکھ لیتے ہیں کہ 5 سال کا جو بچہ ہے اس کا ایموشنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. 5 سال کا بچہ از کوائٹ سیلف ایشورڈ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, کہاں تک وہ اس کی اسٹینڈنگ ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے رونا نہیں شروع کر دیتا جس طریقے سے 3 سال کا بچہ روتا ہے. وہ ہوم سینٹرڈ بھی ہوتا ہے 5 سال کا بچہ. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں. پھر وہ زیادہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ, جو 5 سال کا بچہ ہوگا. سیلف کریٹیسزم جو ہے, یعنی کہ اس کو سیلف کریٹیسزم آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے گا, اچھا میں اس کپڑوں میں ٹھیک نہیں لگ رہا, مجھے کپڑے دوسرے پہنا دو. 5 سال کا بچہ بہت انجوائے کرتا ہے اگر آپ اس کو رسپانسبلٹی دیں, آپ اس کو کہہ دیں کہ آج آپ میرے کلاس ہیلپر ہیں. چائلڈ وڈ لو دیٹ رسپانسبلٹی اور باقاعدہ خوش ہوگا. سو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ 5 سال کا جو بچہ ہے اس کے ڈیولپمنٹل مائلسٹون سوشل ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, لینگویج اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, اور اس کا بیہیویئر کیا ہے. تو آج کے جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے اس کے اندر that you will have reflected upon your image of child. I hope you did. You will have identified different milestones, and you will have identified milestones for 4 and 5 years old children. So that's about early years education and early years